جو اپنی حقیقت اہمیت کھو چکے ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس سلسلہ میں جو بات چلی تو یہ میرے ہاتھ میں رسالہ منہاج القرآن ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے خامخواہ ہی تعاقب شروع کر دیا۔ ہمیں اس بات کا پوری طرح اعتراف اور احساس ہے اہل سنت کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہماری بیرونی محاذ کی جو جنگیں اور لڑائیاں ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں کہ ہم کسی اور طرف دیکھیں، مگر گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے۔ جب یہ آگ لگی ہو تو گھر کی نہ بجھائیں گے تو باہر کی جا کے کیسے بجھا سکیں گے؟ اس بنیاد پر جب اعتراضات کیے گئے اعلی حضرت کے ترجمے کے اوپر اور عنوان قائم کر کے اپنی برتری کو بیان کیا گیا، تو یہ 2007 جولائی کا شمارہ ماہنامہ منہاج القرآن کا، اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے، اس صدی کی اوائل دہائیوں اور پچھلی صدیوں میں لکھے گئے تراجم چونکہ سائنسی ترقی و عروج سے پہلے وجود میں آئے، لہذا اس سائنسی دور میں بڑے بڑے معتبر تراجم بھی اپنی اہمیت کھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، اس صدی کی اوائل دہائیوں اور پچھلی صدیوں میں لکھے گئے تراجم چونکہ سائنسی ترقی و عروج سے پہلے وجود میں آئے، لہذا اس سائنسی دور میں بڑے بڑے معتبر ترجمے اپنی اہمیت کھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 22 ہے۔ عبارت کا خلاصہ یہ بنا کہ قرآن فہمی کا مدار سائنس پر ہے اور سائنس کی ترقی پر ہے۔ چونکہ اب سائنس نے ترقی کی ہے تو پھر قرآن بھی اب سمجھ آئے گا، جبکہ ہمارا عروج تو ماضی میں ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑا کون فہم قرآن رکھتا ہوگا؟ تو یہاں دلیل یہ پیش کی جا رہی ہے چونکہ اب ترقی ہوئی ہے اور وہ ترجمے پہلے لکھے گئے ہیں، اس واسطے وہ ترجمے معاذ اللہ کہا گیا اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہاں پہ 7 ابواب قائم کر کے، جو وہ 7 ابواب اس کتاب کے اندر، پہلے کی یہ کتاب تھی کہ کنز الایمان بڑی شان والا ترجمہ ہے، پھر اس کے اندر 7 ابواب قائم کر کے باقاعدہ اعلی حضرت کے ترجمے کو لکھ کر اپنی برتری کو ثابت کیا گیا۔ اور اس میں جو ابواب اس بارے میں لکھے گئے ان میں پہلے سلاست و روانی، کہ جو عرفان القرآن میں سلاست و روانی ہے وہ کنز الایمان میں نہیں، پہلے اس کو امتیازی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ترنم ہے، نغمگی ہے، سلاست ہے، انداز بیان اس کا اچھا ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے دوسری جو چیز ہے وہ ہے محبت و آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں عرفان القرآن کو کنز الایمان پر ترجیح دی گئی ہے۔ باقاعدہ یہ کنز الایمان ترجمہ لکھ کر اس پر اپنی برتری کو ثابت کیا گیا۔ تیسرا ہے سلیقہ کلام، کہ سلیقہ کلام میں بھی عرفان القرآن کو کنز الایمان پر ترجیح دی گئی، باقاعدہ کنز الایمان کا ترجمہ لکھ کر اپنی برتری کا دعویٰ کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر علم الافلاق، اس میں بھی کہا گیا کہ کنز الایمان وہ حقیقت بیان نہیں کر سکا جو کہ عرفان القرآن میں سائنسی طور پر حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ پانچویں نمبر پر فصاحت و بلاغت، کہ کنز الایمان کا ترجمہ لکھ کر پھر عرفان القرآن کو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس میں فصاحت و بلاغت ہے اور اس میں فصاحت و بلاغت معاذ اللہ نہیں ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر جدید سائنسی حقائق سے تطبیق، اس کے اندر بھی کنز الایمان سمیت کچھ ترجمے ان کا ذکر کر کے اپنی برتری کو بیان کیا گیا۔ ساتویں نمبر پر عرفان القرآن اور جدید ایمبریالوجی، یہ مافر رحم کے بارے میں جو تحقیقات ہیں اس کے لحاظ سے اپنی برتری کا دعویٰ کیا گیا۔ اور ساتھ یہ لکھا گیا کہ اب وہ جدید سائنسی حقائق جن کا یہ زمانہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا، لہذا نئی نسل اس چیز کی متلاشی تھی کہ کوئی ایسا مترجم اٹھے جس کو قرآنی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم پر بھی دسترس حاصل ہو
اور گزشتہ صدیوں میں لکھے جانے والے اردو تراجم میں پائے جانے والے سکم دور کر دے. اردو تراجم میں پائے جانے والے سکم دور کر دے تاکہ جدید سے جدید سائنسی ذہن بھی جب قرآن مجید پڑھے تو اسے جدید ترین سائنسی عقدے بھی حل ہوتے نظر آئیں. اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ کنز عرفان القرآن نے پہلے سارے تراجم کے سکم دور کیے اور اس طرح یہ ترجمہ جو ہے اس کو انہوں نے ترجیح دی. اب صرف یہاں تک نہیں، اگر تم یہ دیکھو کہ خود اس شخص نے اپنی زبان سے اس کنز الایمان کے مقابلے میں جو اپنا ترجمہ لکھا، اس کے جو دعوے ہیں، بلکہ میں ابھی یہ دلیلیں پیش کروں گا میرے پاس اللہ کے فضل سے جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، میں ابھی صرف چند آیات پیش کرنے والا ہوں. اور انہوں نے جو ترجمہ کیا ایک ایک لفظ پر میرے پاس 70 حوالے بھی موجود ہیں. اور اس وقت صرف ایک نمونے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس شخص نے بعض مقامات پر جو ترجمہ کیا، چونکہ بہت سے مقامات تو ہیں ہی کنز الایمان کی نقل، کوئی نئی بات نہیں، لنگر فکر رضا کا کھا کے ہی وہاں سے گزرے، لیکن جہاں چھوڑا ہے تو پھسلے ایسے ہیں کہ پھسلنے والے بھی عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس طرح کی صورتحال لگتی ہے، بلکہ اس نے لفظوں میں بھی کہہ دیا کہ قرآن اترا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے. ان کے دعوے جو ان کا نتیجہ میں بیان کر رہا ہوں، اترا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، مگر سمجھا آ کے ڈاکٹر طاہر القادری نے ہے. درمیان میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین علیہم رضوان، ائمہ مجتہدین، ہر صدی کے ائمہ، صرف اردو والے نہیں عربی والے، صحابہ تک کی تفسیریں جو ہیں ان کو چھوڑا، اور صرف چھوڑے ہی نہیں، جو تفسیر صحابہ کی ہے اس کے بارے میں بھی ان کے لفظ یہ موجود ہیں کہ یہاں ٹھوکریں کھا رہے تھے لوگ، حالانکہ وہ تفسیر تو صحابہ نے کی ہوئی ہے، اور لفظ یہ استعمال کیے کہ لوگ ٹھوکریں کھا رہے تھے اور ہم نے آ کر وہ تفسیر چھوڑی اور یہ نئی تفسیر کی. اس طرح کی صورتحال آپ کو ملے گی. یہاں اس مقام پر میں یہ چاہوں گا کہ اس کی زبان سے بھی چند باتیں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو اس بارے میں کوئی شک نہ ہو کہ بلا وجہ ایسی صورتحال بن گئی ہے. یہ نمبر 2 پر آپ سنیں گے کہ اس کا جو خطاب یوٹیوب میں ہے، ہر جگہ موجود ہے، کہ جس میں اپنے ترجمے کے بارے میں کہا عرفان القرآن منفرد ترجمہ کیوں. اس کے اندر جو گفتگو ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ کس حد تک ظلم و ستم ہوا اور امور جو ہیں ان کا انداز معاذ اللہ بگڑتا چلا گیا. اگر ترجموں کی 300-400 سال کی اور 1-2 ترجمے پہلے بھی لکھے گئے مختلف زبانوں میں، تو یوں سمجھ لیں کہ 500 سال کی تاریخ تراجم کی. اور کچھ ترجمے اس طرح کے بھی ہوئے جیسے امام سیوطی نے جلالین شریف لکھی، تو وہ دراصل نہ کامل تفسیر ہے نہ محض ترجمہ ہے، وہ معانی قرآن ہے. تو عرب لوگ ترجمہ کا لفظ نہیں بولتے، ان کے ہاں ترجمہ کا معنی اور ہے، تو وہ قرآن مجید کے معانی لے لیتے ہیں. تو وہ ترجمے کی مانند ہے، تھوڑا سا توضیحی ترجمہ. تو اس طرح کی عرب دنیا میں بہت ساری لکھی گئی ہیں اب تک، تو ان کی تعداد بھی درجنوں کو چلی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں تراجم لکھے گئے، تو عرب اور عجم میں جتنے بھی تراجم اور معانی قرآن پر کام ہوا ہے وہ ان اشکالات کا حل نہیں کر سکے. اب اس میں اردو تراجم کے ساتھ جتنی بھی عربی تفسیریں ہیں ان سب کے لحاظ سے کہا کہ جو اعتراضات ہوتے تھے وہ اشکال ان میں سے کسی نے بھی حل نہیں کیے، کہ عرفان القرآن میں آ کر وہ چیزیں بیان کی گئیں جو نہ کسی اردو ترجمے میں اور نہ ہی عربی تفسیروں میں پہلے موجود ہیں. یعنی اس طرح کا مائنڈ لوگوں کا تیار کیا گیا
تاکہ لوگ سمجھیں کہ اترا وہاں ہے اور سمجھا یہاں گیا ہے، تاکہ آگے جو سوداگری کرنا چاہے وہ کرتے رہے، لوگوں کا ذہن اس طرح پکا کر دیا جائے۔ اب یہ لوگوں کو اس طرح تیار کرنے کے لحاظ سے کئی سالوں سے سازش ہو رہی تھی، اور ہمارے لوگ اتنے سادے ہیں، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ ابھی ان کو سمجھاتے ہیں، واپس لاتے ہیں، کچھ بٹھاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر کچھ کر سکتے ہو تو پانی تو سر سے گزر چکا ہے، اور وہ تو کب سے دین بیچنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اب اس سلسلہ میں اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو نمبر 3 پہ اس سے بڑا دعویٰ بھی موجود ہے کہ روئے زمین پر سائنسی بنیادوں پر سوائے عرفان القرآن کے کوئی اور ترجمہ نہیں ہے۔ نمبر 3، سائنسی اعتبار سے دنیا میں ایک ترجمہ بھی جو لکھا گئے ہیں آج تک، ان میں ایک ترجمہ بھی کریکٹ نہیں ہے۔ روئے زمین پر دستیاب تراجم قرآن میں دنیا میں عرفان القرآن سے قبل ایک ترجمہ بھی سائنسی اعتبار سے کریکٹ نہیں ہے۔ جس ترجمے کو اٹھائیں، جب وہ آیات کریمہ آئیں گی جن میں سائنسی مواد ہے، اس کا ترجمہ غلط ہے۔ سائنسی اعتبار سے دنیا میں ایک ترجمہ بھی جو لکھا گئے ہیں آج تک، ان میں ایک ترجمہ بھی کریکٹ نہیں ہے۔ روئے زمین پر دستیاب تراجم قرآن میں دنیا میں عرفان القرآن سے قبل ایک ترجمہ بھی سائنسی اعتبار سے کریکٹ نہیں ہے۔ جس ترجمے کو اٹھائیں، جب وہ آیات کریمہ آئیں گی جن میں سائنسی مواد ہے، اس کا ترجمہ غلط ہے۔ اب آپ نے اپنے کانوں سے سنا کہ روئے زمین پر ساری صدیوں کے لحاظ سے سائنسی جو وجوہ یہ لے کر بہانہ بنا کر ساری امت پر معاذ اللہ چڑھائی کر رہے ہیں، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ اسلام سائنس پر موقوف ہے۔ پہلے سارے قرآن سمجھے بغیر دنیا سے چلے گئے، اور سائنس نے ترقی کی تو پھر یہ انسان پیدا ہوا اور اس نے سمجھا۔ تو کس طرح پوری امت پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس شخص نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تو ذات رہ گئی، پہلے 3 صدیاں، پھر 5 صدیاں، پھر یہ کہہ دیا روئے زمین پر، اور اردو اور عربی سب کے لحاظ سے یہ کہا کہ اس شخص کا اپنا ترجمہ کس طرح کا ہے۔ اس میں جو صرفی غلطیاں ہیں، جو نحوی غلطیاں ہیں، وہ ایک ہم پہلے سیمینار وہ کراچی میں کر چکے ہیں، اور شان کنز الایمان کے لحاظ سے وہ CD ملتی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم ایک نئے انداز سے اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر شان الوہیت میں جو ڈاکٹر طاہر القادری نے نازیبا لفظ بولے، اس کے لحاظ سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 51، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا۔ عرفان القرآن کے اندر اس کے ترجمے سے پہلے جو مختلف دیگر لوگوں نے ترجمے کیے ہوئے تھے اور پھر میرے امام نے ترجمہ کر کے ان کو سمجھایا، وہ ایک صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ، سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے وہ بھولے اپنے اس دن کا ملنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھولنے کی نسبت کی گئی، سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے، ننساہم کا معنی ہم ان کو بھلا دیں گے۔ شاہ رفیع الدین دہلوی کا ترجمہ، پس آج بھول جائیں گے ہم ان کو جیسا بھول گئے تھے وہ ملاقات دن اپنے کی جو یہ ہے۔ جوناگڑی کا ترجمہ جو حاجیوں میں بانٹا جاتا ہے گمراہی پھیلانے کے لیے، اس میں ہے، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے۔ مرزا حیرت دہلوی کا ترجمہ، بس آج ہم بھی انہیں بھول جائیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کو بھول گئے تھے۔ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ، سو آج
ہم ان کو بلا دیں گے جیسے